اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فقہی مسائل کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ جو سوالات آپ نے بھجوائے ہیں آج انشاءاللہ ان میں سے جو ممکن ہوا ان سوالات پر ہم گفتگو کریں گے۔ پینل میں شامل علماء کرام کو آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک لمبے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کے مطابق آپ دیکھتے ہیں کہ لندن اسٹوڈیو میں یہاں شریک کے پروگرام ہوتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر سوالات کے جوابات دیتے ہیں مکرم و محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ۔ آج بھی ان دونوں بزرگوں کا ساتھ ہمیں حاصل ہے۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا سوال یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہمارے دوست اور بزرگ ظہیر احمد خان صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خان صاحب، یہ عبدالرؤف صاحب نے امریکہ سے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو پتہ کئی مختلف قسم کے جو ہیں وہ مسائل ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کیا داڑھی کے بغیر امامت کروانا درست ہے جبکہ داڑھی والے لوگ موجود بھی ہوں مقتدیوں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت یا امام کے لیے جو باتیں بیان کی ہیں اس میں کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ جس کی داڑھی ہو وہ امامت کروائے اور جس کی داڑھی نہ ہو وہ امامت نہ کروائے، بلکہ احادیث میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ ایک بچہ، حالانکہ بڑے لوگ داڑھی والے لوگ موجود تھے، اس کے باوجود ایک بچہ امامت کرواتا رہا، اور اس کی وہی وجہ ہے جو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے جو باتیں بیان کی ہیں انہی کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ مختلف احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ مثلا بخاری میں جو روایات آتی ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے جو ترتیب بیان فرمائی، اس میں حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ قرآن کریم جاننے والا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ جو قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو وہ امامت کروائے، عالمہم بالقرآن یا اقرأہم بالقرآن۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر حضور نے فرمایا کہ جو ہجرت میں مقدم ہو۔ دراصل ہجرت کا یہاں پہ تھوڑا سا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت گویا اسلامی مرکز مدینہ بن گیا، اور اس مرکز کو کوئی حکومت ہو یا کوئی امت ہو یا کوئی فرقہ ہو، اس کا مرکز اگر مضبوط ہوگا تو ارد گرد بھی وہ مضبوطی پھر قائم رہتی ہے۔ تو اس وقت اس مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ لوگوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا ضروری تھا، اس لیے اس وقت ہجرت کو گویا واجب قرار دیا گیا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اس کے بعد حضور نے ہجرت کے متعلق فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب اس طرح اس کی فرضیت نہیں رہی کیونکہ وہ غرض جو ہے پوری ہو چکی۔ بہرحال تو اس لیے اس وقت ہجرت ایک بہت بڑی چیز تھی، اسی لیے قرآن کریم میں بھی مہاجرین کے متعلق اور بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے بھی اس وقت اس دور میں جو ایک شرط بیان کی وہ یہ تھی کہ جو ہجرت میں مقدم ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی پھر عمر اگر قرآن کریم پڑھنے والے یا جاننے والے برابر ہوں، اس کے بعد ہجرت میں بھی اگر سب برابر ہوں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اب ان میں عمر میں کون بڑا ہے، تو جو بڑا ہے اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح ترمذی میں جو حدیث سیاستہ کی ایک اور کتاب ہے اس میں بھی یہی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں ایک اور اضافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس حدیث میں موجود ہے۔ اس میں پہلی تو وہی بات ہے، لیکن دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنت کا علم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا علم جو زیادہ رکھنے والا ہے، وہ اگر سب لوگ قرآن کریم پڑھنے یا جاننے میں برابر ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اچھا سنت کا علم زیادہ کون رکھتا ہے، اس میں اگر برابر ہیں تو پھر فرمایا ہجرت میں جو مقدم ہے وہ کروائے، اور پھر اس کے بعد اگر اس میں بھی برابر ہیں تو پھر فرمایا کہ پھر عمر میں جو بڑا ہے اس کو امام بنا لو۔ تو یہ دراصل یہ ساری باتیں ہیں جو اصل شرائط ہیں، اور کسی جگہ پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو نہیں بیان کیا۔ پھر اس کے ساتھ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ امامت دراصل ایک انتظامی بھی امر ہے، جب یہاں پہ انتظام ہو، انتظامیہ قائم ہو جائے تو جو امام مقرر کر دیا جاتا ہے پھر اس میں یہ چھوٹے چھوٹے نقائص نہیں نکالے جا سکتے، ان شرائط جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط بیان کی ہیں ان کے مطابق جب کسی کو امام مقرر کیا جاتا ہے، مرکز کی طرف سے مقرر کیا جائے یا لوگ اس کو مقرر کریں، تو پھر اس کی اقتداء میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور بعض اوقات انسان ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بعض ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، ان کی بنا پہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نکالی جاتی ہیں کہ اچھا اس نے داڑھی نہیں تو یہ امامت کیوں کروا رہا ہے۔ اگر مرکز نے اسے مقرر کیا ہے تو پھر اس میں وہی آئے گا کہ جو مرکز کی اطاعت ہے وہ لازمی ہے۔ تو یہ بالکل خان صاحب آپ نے بہت اچھی یہ بات جو ہے آخر پہ یہ بھی اچھا کیا، یہ بیان کر دیا کہ اور بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آتا کہ امام جو مقرر ہوا ہے ہم میں سے کوئی ایک آدمی ہے، ہم میں جیسے کئی کمزوریاں ہیں اس میں بھی بیچارے میں ہو سکتی ہیں، تو اس کی روزمرہ زندگی میں اگر کوئی کمزوری نظر آئے تو بعض لوگ اس کو اس کی امامت سے باندھ دیتے ہیں کہ جی اس میں تو فلاں کمزوری پائی جاتی ہے یا فلاں معاملہ ہوا تھا اس میں ان کا رویہ درست نہیں تھا اس لیے میں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ وہ نماز آپ کی اگر آپ نظام سے ہٹ کے پڑھنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قبول نہیں ہو سکتی، کہ جہاں آپ جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کی طرف سے قائم کردہ نظام ہے اس سے ہٹ رہے ہیں، اور گویا آپ اس شخص کی کسی ایک خرابی کو دیکھ کر اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں جی فلاں خرابی اس میں پائی جاتی ہے اس لیے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ اپنی ذات میں ایک لحاظ سے دعویٰ ہے کہ میں ایسا انسان ہوں جس کے اندر کوئی خرابی نہیں پائی جا سکتی، یا میں آئندہ بھی کوئی ایسی غلطی نہیں کر سکتا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے اور وہ بات درست نہ ہو اپنی ذات میں کہ اس نے چوری کی ہے، یا اس کے متعلق کوئی ایسے اس سے پوچھے کہ تم نے یہ فلاں کام کیا ہے اور وہ اس پر بہت زیادہ واویلا کرے اور شور مچائے، تو حضور نے فرمایا کہ گویا وہ خود کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے متعلق کسی نے اس طرح کی کیوں بات کی ہے، تو یہ بھی ایک لحاظ سے تکبر کی ایک قسم ہے۔ تو اگر جو بندہ مقرر ہے اس میں کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی روزمرہ کے معاملات میں نظر آتی ہے تو اس کو اس بات سے باندھنا نہیں چاہیے اور اس معاملے کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ یہ دوسری طرف یہ الگ ذمہ داری جو امام مقرر ہے اس کی یہ الگ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اپنے معاملات کو دوسروں سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کسی کے لیے ٹھوکر کا موجب نہ ہو، لیکن عام جو لوگ ہیں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اوپر وہ پھر کوئی اس طرح کے اعتراضات کریں۔ اگلا سوال علی ملک صاحب نے ہمیں بھجوایا ہے، کل صاحب آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر 15-20 منٹ کی مسافت پر مسجد ہو تو کیا مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے یا نماز سینٹر میں نماز پڑھ لینی چاہیے؟ کی بابت میں عرض کرنے سے پہلے گزشتہ سوال کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ نماز کی امامت کے بارے میں اسلام نے 2 ہدایات دی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کس کو امام مقرر کرنا ہے، اور دوسری یہ کہ جو بھی امام ہو وہ کیسا ہو، اس کے ساتھ مقتدیوں نے کیا سلوک کرنا ہے۔ امامت کے تقرر کے بارے میں یہ نصیحت فرمائی کہ جب کسی انسان کا امامت کے لیے تقرر کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ دینی معلومات میں کس کا پلہ زیادہ ہے اور نیکی اور تقوی میں کس کا مقام زیادہ ہے۔
اب دینی معلومات اور نیکی کے معاملے میں بعض اوقات داڑھی والا زیادہ دینی معلومات اور تقوی رکھتا ہوگا، بعض اوقات بغیر داڑھی والا دینی معلومات اور تقوی میں امتیازی مقام رکھتا ہوگا، بعض اوقات چھوٹی داڑھی والا زیادہ امتیازی حیثیت رکھتا ہوگا، بعض اوقات لمبی داڑھی والا۔ تو داڑھی کے ساتھ اس کو نہیں باندھا، بلکہ دینی معلومات کی زیادتی اور تقوی کے معاملات میں زیادتی۔ اب یہ بات کہ کوئی انسان امام مقرر ہے یا مقرر تو نہیں روٹین میں، لیکن وہ نماز پڑھا رہا ہے، اس نے نماز پڑھائی ہے، تو مقتدی کیا کریں؟ تو اس معاملے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، جو بھی امام مقرر ہے اگر وہ مومن ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھو، خواہ تمہاری نگاہ میں وہ نیک ہو یا فاجر ہو، اس سے غرض نہیں۔ یہ اتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ جتنا بھی اس کا تذکرہ کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اگر یہ ہدایت ہوتی کہ ہمیشہ نیک انسان کے پیچھے نماز پڑھو تو قیامت تک کبھی بھی نماز باجماعت نہ ہوتی، کیونکہ جس کو بھی امامت کے مصلی پر کھڑا کیا جاتا کوئی نہ کوئی آدمی فوراً اعتراض کرتا کہ اس میں تو فلاں خرابی ہے، اور کوئی انسان ایسا نہ بچتا جس کا وجود کسی نہ کسی انسان کی انگلی کا نشانہ نہ بنتا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس قسم کے تمام مفاسد سے بچانے کا انتظام فرما دیا، یہ نصیحت فرما کے کہ جو بھی نماز پڑھا رہا ہے اگر وہ مومن ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھو، خواہ تمہاری نگاہوں میں وہ نیک ہو یا فاجر ہو، اس سے قطع نظر۔ اب یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر 15-20 منٹ کی مسافت پر مسجد ہو تو کیا مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے یا نماز سینٹر میں؟ لفظ مسافت غور طلب ہے، کیسی مسافت؟ کیا پیدل 15-20 منٹ کی مسافت یا کار پہ 15-20 منٹ کی مسافت؟ کیونکہ نماز سینٹر تو اسی لیے مسجد کے علاوہ مقرر کیے جاتے ہیں کہ مسجد میں پہنچنا عام حالات میں مشکل ہوتا ہے اس علاقے کے افراد کے لیے، تو پھر اس علاقے کے افراد کو جن کا مسجد میں جا کر نماز باجماعت پڑھنا مشکل ہے، انہیں نماز باجماعت کی سہولت مہیا کرنے کے لیے انتظامی طور پر نماز سینٹر مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو اگر تو مسجد 15-20 منٹ کی پیدل مسافت پر ہے تو پھر تو علیحدہ نماز سینٹر مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر 15-20 منٹ کار کی مسافت ہے تو پھر جو انسان اسے کار میسر ہے، ایسے حالات میسر ہیں، وہ مسجد میں جا سکتا ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے، ورنہ اپنے گھر کے قریب جو نماز سینٹر جماعت نے مقرر کیا ہے وہاں جا کے نماز باجماعت پڑھے۔ اور اگر کسی علاقے میں نماز سینٹر بھی موجود نہیں ہے یا نماز سینٹر بھی گھر سے دور ہے، مسجد بھی گھر سے دور ہے، اور وہاں نماز باجماعت کے لیے جانا دونوں جگہ پہ مشکل ہے، تو پھر ہمیں اپنے گھروں میں اپنے گھروں کے افراد کو ساتھ ملا کر گھر میں نماز باجماعت کا انتظام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہاں صاحب، اگلا سوال ہمیں ریاض احمد طاہر صاحب لاڑکانہ سندھ سے انہوں نے بھیجا ہے۔ ہمارے مستقل ویورز میں سے ہیں، بلکہ لکھنے والوں میں سے ہیں، لیکن یہ ان کا سوال جو ہے یہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں موصول ہوا ہے۔ بہرحال سوال ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز مسجد وغیرہ میں عطیہ دے اور اس پر دعا کی غرض سے اس کا نام لکھوا دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب تحریر عام تھی تو اس وقت اسلام کی خدمت کے لیے جن لوگوں نے حضور کی خدمت میں مختلف طرح کی مالی مدد کی،
حضور علیہ السلام نے ان کے نام اپنی کتب میں لکھے ہیں، اور دعا کی، اور اصل غرض اس میں دعا ہی ہے۔ لیکن اگر اس میں تھوڑا سا ہم اور گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے دراصل نیکیاں اور خاص طور پہ مالی نیکی کرنے میں دونوں پہلوؤں کا بیان فرمایا ہے۔ اسلام نے یہ بھی پسند کیا کہ خفیہ طور پہ، پوشیدہ طور پہ، چھپا کے نیکی کی جائے، خاص طور پہ مالی نیکی، اور بعض موقعوں پہ فرمایا کہ ظاہراً بھی کرو، اور اس میں دونوں میں الگ الگ حکمتیں ہیں۔ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی ایسا تھوڑی سی بھی ایسی رمق موجود ہے کہ وہ کوئی مالی نیکی کر کے اس پہ تکبر کرنے کا اسے اندیشہ ہو، یا بہت زیادہ اس پہ فخر کرنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہدایت ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں کو بھی معلوم نہ ہو۔ دراصل وہ اس کی تربیت کے مد نظر ہے کہ ایسی نیکی تو یہ ہے کہ نیکی کر کے اس کا اجر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور جہاں پہ اسلام نے ظاہراً نیکیوں کا حکم دیا، ظاہراً مالی قربانیوں کا حکم دیا، اس میں دراصل حکمت یہ ہے کہ تاکہ دوسروں کو بھی اس کی تحریک ہو، وہ دیکھیں کہ اچھا یہ ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، اس لیے ہمیں بھی اس میں اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ تو دونوں باتوں کی الگ الگ حکمت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص کوئی مالی اعانت کرتا ہے، یا کوئی تحفہ دیتا ہے، یا کوئی عطیہ مسجد کے لیے یا کسی اور دینی کام کے لیے دیتا ہے، تو اس میں اگر دعا کی غرض سے اس پہ کوئی نام یا لکھ دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ اور لیکن اگر اس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ میں اگر نام لکھ دیا جائے گا تو میرے شیطان مجھ پہ وارد ہو جائے گا، اور وہ میرے میں ایسی کیفیت پیدا کرے گا جس پہ میں بڑا فخر کروں اور بڑا تکبر کروں کہ میں نے یہ بہت بڑی نیکی کی ہے، تو اس کے لیے پھر چاہیے کہ وہ احتیاط کرے ایسی باتوں میں۔ لیکن جہاں تک انسانیہ کا تعلق ہے یا جن کو وہ عطیہ دیا جا رہا ہے، کوئی حرج کی اس میں بات نہیں کہ اگر وہ دعا کی غرض کے لیے اس میں لکھ دیں تو اچھی بات ہے۔ یعنی ایک باریک فرق کے ساتھ ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے دل کی حالت کو ٹٹول سکتا ہے کہ مقصد وہ نام لکھوانے کا یہ پیغام دینا ہے دنیا کو کہ یہ چیز میں نے دی ہے، جی بالکل، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دیکھے وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا رحم کرے، فضل کرے، یا اس کے خاندان کے لیے، یا بعض دفعہ لوگ جو ہیں اپنے والدین کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے دیتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے ثواب کی خاطر جو ہے لوگ دعا کریں۔ تو دونوں طرح سے وہ بات جائز ہے، درست ہے۔ جماعت میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے، مثلا مجھے وہ یاد ہے کہ فضل عمر ہسپتال ربا میں ہم نے دیکھا کہ بعض ونگ جو ہیں یا کمرے جو ہیں ان کے باہر وہ لگا ہوا ہے کہ یہ فلان جو ہیں یعنی انہوں نے دیا، یا بعض جماعت میں رائج ہے کہ بعض جو وظیفے ہیں وہ بعض خاندان کے بزرگوں کے نام پر جاری ہیں جن کی اولادیں وہ دے رہی ہیں۔ تو اس طرح جماعت کے تعامل سے بھی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جماعت میں ایسی مثالیں بھی ہمیں ضرور ملتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کروڑوں کی رقم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس میں ساتھ خلیفۃ المسیح کی خدمت میں نہایت ادب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ میرا نام جو ہے وہ کہیں ظاہر نہ کیا جائے، اور اس کو حضور جہاں پسند فرمائیں اس کو استعمال فرمائیں۔ تو اس لیے ہر انسان کی اپنی یہ دل کی کیفیت ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے اس کو پسند کرے۔ لیکن یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام ہمارا مقصد اس کا تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ یہ انسان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ دونوں طرح سے گھاٹے کا سودا نہ کرے، کہ وہ اپنا مال بھی خرچ کر دے، اس کے ہاتھ سے مال بھی جائے، اور جو اگر ریاکاری کی نیت ہو تو اس کا ثواب جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضائع کر دینا کوئی ایسی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ اگر ایسا شائبہ بھی محسوس ہو تو پھر اس پر جو ہے وہ بہتر ہے انسان نہ لکھے، اور اگر واقعتاً دل کی کوئی کیفیت ایسا آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ کسی بزرگ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ دعائیں کریں احباب جماعت یا جو بھی لوگ ہیں دیکھنے والے، تو اس پر آپ لکھوا بھی سکتے ہیں، کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔
اگلا سوال استاذ علم کرم جناب مشرف کالن صاحب مفتی سلسلہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کالن صاحب انصر بلال صاحب نے یہ ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر تو نماز کے لیے پانی سے وضو کا حکم ہے، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو حکم ہے کہ صاف مٹی سے تیمم کر لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں لیکن اگر مٹی بھی میسر نہ ہو، جیسے پکی عمارتیں وغیرہ یا پکی بنی ہوئی مسجدیں ہوتی ہیں، تو اس موقع پر کیا حکم ہے؟ جی بات یہ ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احدکم من الغائط، جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اب یہاں پر 4 باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو، اب پانی نہ ملنے کی شرط ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بیمار کو پانی ملتا ہے یا نہیں ہے، سفر پر ہے پانی موجود ہے یا نہیں ہے، دونوں حالتوں میں بیمار کو اور مسافر کو تیمم کی اجازت دی، وضو سے اور غسل سے مستثنا قرار دی۔ فرمایا لیکن جس نے پخانہ پیشاب کیا ہے یا بیویوں سے صحبت کی ہے اور اسے پانی نہیں ملا، تو وہ پھر پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ دھول اور غبار کا لفظ نہیں فرمایا، فرمایا پاک مٹی، گویا جو بھی سعید کہتے ہیں سطح ارض کو، زمین کی سطح، خواہ وہ پتھریلی ہو خواہ وہ اینٹ کی شکل میں ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دھول اڑ رہی ہو، اگر اس پہ دھول ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے اس بات پہ تفصیلی بحثیں کی ہیں کہ دھول ہو تو پھر تیمم ہوگا، اگر دھول نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ گرد و غبار سے اٹی پڑی چیز ہو، ہاتھ ماریں گرد اڑے تو پھر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم نے ایسی پابندی نہیں لگائی۔ فرمایا پھر اس کا طریق کیا ہوگا؟ فرمایا طریق یہ ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، جو بھی چیز ہے پاک مٹی کی طرح، پاک مٹی، اس پہ ہاتھ لگا کر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو۔ اب رہ گئی یہ بات کہ مٹی نہ ملے۔ بات یہ ہے کہ خاکی ذرات تو ہر چیز پہ ہی موجود ہوتے ہیں، کہیں تھوڑے کہیں زیادہ، انسان کے کپڑوں پر بھی ہوتے ہیں، دیوار پر بھی ہوتے ہیں، لکڑی کے فرنیچر پر بھی ہوتے ہیں، بستر پر بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی صورت ہو، جو بھی میسر ہو، وہاں پہ انسان ہاتھ مار کے سر، منہ کا اور ہاتھوں کا مسح کر دے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو تیمم کرنا ہوتا تھا تو آپ بعض اوقات تکیے پر یا لحاف پر ہاتھ مار کر تیمم کر لیا کرتے تھے۔ جی ٹھیک ہے کالن صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ہاں سب پروگرام کے ہم آخری حصے میں ہیں، میرا خیال ہے یہ آخری سوال جو ہے اس پر ہی ہم گفتگو کر سکیں گے۔ مرتضیٰ صاحب نے ہم سے پوچھا ہے کہ اگر نماز باجماعت شروع ہو چکی ہو اور ٹوپی سر پر نہ ہو تو کیا ٹوپی ڈھونڈنے کے لیے جانا چاہیے یا فوراً نماز میں شامل ہو جانا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ نماز کے لیے ٹوپی ضروری نہیں ہے، بلکہ نماز کے ادب میں سے، آداب میں سے ہے کہ سر ڈھانپ لیا جائے۔ ضروری نہیں کہ ٹوپی سے ہی ڈھانپا جائے، جو چیز میسر ہے، اگر کوئی کپڑا ہے تو اس سے، ورنہ رومال بھی باندھ کے
اس سے کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ کہ اسپیشل ٹوپی ڈھونڈنے جانا، اگر تو کہیں قریب ہے تو اسے لے کے شامل ہو جایا جائے. لیکن یہ کہ کافی فاصلے پہ ٹوپی پڑی ہوئی یاد ہے کہ وہاں پڑی اور آتے آتے نماز نکل جائے گی، تو نماز کے متعلق یہ کہا کہ باجماعت نماز کی اہمیت ہے. اگر کوئی رومال ہے تو وہ سر پہ باندھ کے نماز پڑھ لی جائے. نماز باجماعت کی بہرحال اپنی اہمیت اور فضیلت ہے، اس میں شامل ہونا چاہیے. بلکہ یہاں پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک ارشاد پڑھوں گا. حضور سے پوچھا گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ تو حضور نے فرمایا سر ڈھانپنا ضروری ہے، ٹوپی پہننا ضروری نہیں. پگڑی سے ڈھانپیں یا کپڑے سے، بے شک رومال باندھ لیں، لیکن سر ڈھانپنا ادب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جائے ادب ہوتی ہے خدا کے دربار میں جاتے ہوئے. یہ دینی رواج ہے کہ کسی بڑے، یہ دنیاوی رواج ہے کہ کسی بڑے کے سامنے جاؤ تو سر ڈھانپ کر جاؤ. تو چونکہ انسان خدا کے دربار میں جا رہا ہے اس لیے سر ڈھانپ کے جانا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ٹوپی سے ہی انسان ڈھانپے، جو میسر ہے اس سے. لیکن اگر میسر نہیں ہے تو پھر نماز مقدم. یعنی اصل چیز جو ہے وہ نماز ہے، بالکل کہ یہ نہیں کہ ٹوپی کے لیے جائے انسان اور نماز اٹ سیلف جو ہے وہ رہ جائے. یہ ٹھیک ہے خاصا، آج کے اپنے اس پروگرام کو یہیں پر ہم ختم کریں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سوالات کے ساتھ پھر اپنے ویور سے ملاقات ہوگی. آپ کوئی سوال بھجوانا چاہیں یا کوئی تجویز اس پروگرام کے متعلق دینا چاہیں تو دونوں صورتوں میں ہم اس کو ویلکم کریں گے. اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر